کیا جہاں میں ہے غم خار، کون آل نبی کا پیرو ہے، کس کی نسلیں ہیں دین میں غدار، اب نہیں جان کی کوئی پرواہ، منتظر آپ کی سپاہ۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس موضوع سے سلسلہ وار گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اسی کے متعلق ایک اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، اس پر کوئی حدیث اور آیت ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقتاً اس اعتراض کرنے والے، اس اعتراض کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں، انہیں اس بات کا اصلاً معنی ہی پتہ نہیں ہے کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہونے سے مراد کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقلید کے ایسے شرط ہے، یعنی تقلید عمل کے صحیح ہونے میں، کہ جیسے محبت اہل بیت و رسول اللہ کی محبت ہے، محبت آل محمد جس طرح شرط ہے اس طرح سمجھتے ہیں کہ تقلید بھی قبول اعمال میں شرط ہے۔ اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس پر، کیا آیت ہے، کیا حدیث ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر تو ہمارے پاس حدیثیں ہیں، آیت ہے۔ تو تقلید کو بھی اگر کہا جائے کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ یہ بھی محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اصلاً معنی سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ مراد نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہیں۔ تو لہٰذا ہم پہلے اسی معنی کو واضح کریں گے کہ تقلید کے بغیر اعمال باطل ہونے سے مراد کیا ہے، پھر امید ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کی دلیل طلب نہیں کرے گا، چونکہ خود وہ معنی ایسا واضح سا معنی ہے کہ ہر انسان کی، صاحب عقل کی عقل جو ہے اس پر حکم لگاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی خود مجتہد ہے اور مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا آدمی عند اللہ معذور ہے۔ یعنی اگر واقع کے مطابق تھا تو فبہ، مطابق نہیں بھی تھا تو ایسے آدمی کے پاس حجت موجود ہے کہ میں جو محنت کر سکتا تھا کی تھی، جن علوم کی ضرورت تھی میں نے ان کو حاصل کیا، اس کے بعد میں نے جا کر حکم شرعی سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو ایسا انسان مبری ذمہ ہے۔ اسی طرح حال ہے اس آدمی کا جو کسی تقلید کے اہل مرجع کی تقلید کرتا ہے، وہ بھی مبری ذمہ ہوگا، چونکہ وہ بھی یہی کر سکتا تھا جو اس نے کیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اگر اس کے مرجع کا فتویٰ مطابق تھا تو مسئلہ حل ہے، مطابق نہ بھی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، اس کے پاس حجت موجود ہے کہ میرا اللہ میں خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور میں نے اس کی تقلید کی تھی جس پر اعتماد تھا، جس کے علم پر، جس کے تقوی پر، جس کے زہد پر، اور میں یہی کر سکتا تھا جو کیا ہے، تو اس کے پاس حجت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ بری کر دے گا، چونکہ اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے۔ عذاب یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کو سزا اس وقت دی جاتی ہے جب اس کی جانب سے تقصیر ہو، اس کی جانب سے کوتاہی ہو۔ ان دونوں آدمیوں کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے۔ تو اب رہا تیسرا بندہ کہ جو نہ تو مجتہد ہے اور نہ ہی کسی صاحب اہلیت مرجع اور مجتہد کی تقلید کرتا ہے، جو دل اور دماغ میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جس سے سن لیا کہ یہ عمل ایسے ویسے کر لیا۔ ایسا آدمی قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اگر اس کا عمل مطابق نکل آیا واقع کہ اتفاقاً، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر عمل خراب تھا، عمل واقع کے مطابق نہیں تھا، غلط تھا، تو یہ بندہ کیا دلیل پیش کرے گا؟ کیا اس کے پاس حجت ہوگی؟
کہ میں نے مخالفت کی ہے شریعت کی، کس بنیاد پر؟ یہی کہے گا جو میرے دل میں آتا تھا۔ کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، کافی نہیں ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ دین بنانا تیرا کام نہیں تھا، تیرا کام تھا اس دین کو سمجھنا جو میرے اولیاء نے پہنچایا ہے، اللہ کے رسول نے، ائمہ علیہ السلام نے پہنچایا ہے، اس کو سمجھنا تھا۔ خود نہیں سمجھ سکتا تھا، کسی سمجھنے والے سے پوچھنا تھا۔ اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے جو دل و دماغ میں آئے اور اس پر عمل کرے۔ یہ معنی ہے عمل کے باطل ہونے کا، یعنی گارنٹی نہیں ہے ایسے آدمی کے عمل کی، گارنٹی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے وہ واقع کے مطابق نہ ہو اور انسان سزا کا مستحق ٹھہرے۔ تو لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے عمل پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ یا انسان مجتہد ہو یا اس کے یہ اعمال مجتہد کے فتوے کے مطابق ہوں۔ حتیٰ اگر تقلید نہیں کرتا تھا اور عمل کیا ہے اور آج اس کو خیال آیا ہے کہ تقلید ضروری ہے اور عمل مطابق ہو گیا ہے فتوے کے، کافی ہے، چونکہ گارنٹی مل گئی ہے اس کو۔ لیکن اگر مطابق نہیں نکلے تو پھر اپنے اس مجتہد سے پوچھے کہ میں اس حد تک مخالفت ہوتی تھی میرے عمل میں، فتوے کے اتنا مخالف ہوتا تھا، اس چیز میں مخالف ہوتا تھا، معین کر کے پوچھے کہ مجھ پر اعادہ کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجتہد کہے کہ مخالفت عمل میں بہت زیادہ ہے، یعنی رکن کی حد تک مخالفت ہے، تو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اگر معمولی مخالفت تھی، ممکن ہے کہ کہے کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو ہر انسان کی عقل حکم لگاتی ہے اس پر کہ یہ بات درست ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی مرضی سے ایک چیز عمل کرتا رہا ہے تو ایسا عمل قابل زمان نہیں ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کی عقل نہیں لگاتی اس پر حکم، کہتا ہے نہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ضروری ہے کوئی آیت اور حدیث ہو، تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 کا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو تمہاری طرف رزق نازل کیا ہے، تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا رکھا اپنی طرف سے؟ ایک دفعہ نبی سے سن کر یا امام سے سن کر بندہ کہتا ہے کہ حلال و حرام ہے؟ نہیں، تم نے اپنی طرف سے۔ تو اے میرا حبیب ان سے کہہ دے، کیا اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے کہ اس کو حلال کہو اور اس کو حرام، یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ بناتے ہو اللہ پر؟ اب یہاں پر جو بندہ خود مجتہد ہے، معصوم کی کلام سے سمجھا ہے، قرآن سے سمجھا ہے، تو اس کو اللہ کا اذن ہے، حلال کہہ سکتا ہے، حرام کہہ سکتا ہے۔ جو تقلید کر رہا ہے اس کو بھی اذن ہے کہ میں خود نہیں سمجھتا، جو سمجھتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حکم یوں ہے، تو یہ بھی، اس کو بھی اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو اپنی مرضی کر رہا ہے، نہ خود مجتہد ہے نہ کسی مجتہد کی تقلید میں ہے، اپنی طرف سے عمل بناتا ہے، تو یہ اللہ کا اس کو اذن نہیں ہے۔ یہ کس شک میں داخل ہوگا؟ ام علی اللہ تفترون، اللہ پر افترا کرنے والا ہے۔ حدیث اگر دیکھنی ہے تو میرے خیال میں اس سے اوضح حدیث ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب یعنی قرآن مجید اور اپنی عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب تمسک کیسے کرنا ہے؟ ایک مجتہد تو تمسک اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے، قرآن پورے کو سمجھتا ہے، حدیثیں اس کے سامنے ہیں، کتب حدیث کو سمجھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے تمسک کر رہا ہے۔ جو اس کا مقلد ہے وہ اس کے واسطے سے تمسک کر رہا ہے کہ فقیہ نے سمجھا ہے قرآن و حدیث سے یہی اور بتایا ہے۔ جو تیسرا بندہ ہے وہ کس سے تمسک کر رہا ہے؟ وہ اپنی خواہش نفس سے تمسک کر رہا ہے، وہ اپنے دل اور دماغ اور عقل سے تمسک کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث سے تمسک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی گارنٹی نہیں ہے جو اللہ کے رسول دے کر کے گئے ہیں، لن تضلوا بعدی ابدا، کہ گمراہ نہیں ہوگے،
یہ گارنٹی اس وقت ہے جب قرآن اور حدیث سے سمجھا ہوا حکم ہو، یا خود انسان سمجھتا ہو یا کسی سمجھنے والے فقیہ سے پوچھا ہو، ورنہ وہ تمسک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح مثلا دیکھیں وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 50 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، 73 فرقے پہ تقسیم ہوگی میری امت، فرقۃ منھا ناجیہ، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، والباقون ہالکون، باقی سب ہلاک ہوں گے۔ کون ہے ناجی، نجات پانے والے؟ الناجون الذین یتمسکون بولایتکم ویقتبسون من علمکم، نجات پانے والا فرقہ وہ ہے کہ جو آئے میرے اہل بیت تمہاری ولایت سے متمسک ہو عقیدے میں اور عمل میں، وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ، تمہارے علم سے اقتباس کیا ہو، تمہارے علم سے لیا ہو۔ ورنہ فرمایا وَلَا يَعْمَلُونَ بِرَأْيِهِمْ، اپنے رأی پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اگر تمہارے علم سے نہ لیا تو کون ہوگا؟ وہ اپنی رائے پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ تو نجات پانے والے صرف وہ ہیں جو ائمہ کے علم سے لیتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی عذاب وغیرہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خود فقیہ ہے، جو کسی فقیہ سے پوچھ کر عمل کرتا ہے، تو یہ ائمہ کے علم سے اقتباس کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بندہ اپنی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ پھر ناجی فرقے سے نہیں ہو سکتا ہے، نجات پانے والے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے ائمہ کے علم سے لے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ مجتہد یا فقیہ کو واسطہ بنا کے لے تو اس نے بھی ائمہ کے علم سے لیا ہے۔ اور حقیقتاً کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ فقیہ جو ہے وہ اپنی اس کی رائے ہوتی ہے، یعنی جو آدمی 50 سال سے قرآن اور حدیث میں گم ہے، دن رات اس کو کام ہے حدیث اور قرآن سے، وہ جو حکم سمجھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی رائے ہے، اور جو اصلا کچھ بھی دینی حوالے سے نہیں پڑھا لکھا، جو بات اس کے دل میں آتی ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے۔ یہ گویا ائمہ کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے۔ ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب تک علم اور اطمینان نہ ہو کہ یہ حکم دین کا حکم ہے، علم یا اطمینان کم از کم یہ نہ ہو تو اس وقت تک عمل میں گارنٹی اور ضمان نہیں ہے۔ یہ علم اور اطمینان فقیہ کے پاس بھی موجود ہے، اور جو فقیہ کا مقلد ہے اس کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر کل مطابق نہ بھی نکلا واقع کے تو یہ معذور ہے، لیکن ایسا آدمی جو نہ فقیہ ہے نہ فقیہ کی بات لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے عمل میں کوئی ضمان اور گارنٹی نہیں ہے، اور یہی مراد ہے اس بات سے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔